مارگلا درہ برصغیر کے ان قدیم راستوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں برس تک تہذیبوں، لشکروں، تاجروں، مسافروں اور فاتحین کی آمد و رفت دیکھی۔ آج یہ علاقہ اسلام آباد اور اس کے گرد موجود پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے، مگر صدیوں پہلے یہی درہ شمالی علاقوں، وسطی ایشیا اور برصغیر کے درمیان ایک اہم گزرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ صرف پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ نہیں، بلکہ تاریخ کے بے شمار واقعات، جنگوں، تجارت اور تہذیبی میل جول کا خاموش گواہ ہے۔ نام کی وجہ، مارگلا نام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ لفظ قدیم مقامی زبانوں سے نکلا، جس کا تعلق پہاڑی راستے یا گزرگاہ سے تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نام ایسے مقام کے لیے استعمال ہوتا تھا جہاں سفر مشکل، پیچیدہ اور بعض اوقات خطرناک ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہی نام پورے پہاڑی سلسلے اور اس تاریخی درے کی پہچان بن گیا۔ قدیم انسانی آمد و رفت مارگلا درہ ہزاروں سال پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ جب انسانوں نے شمالی علاقوں سے جنوب کی طرف نقل مکانی شروع کی تو یہ قدرتی راستہ ان کے لیے نہایت اہم ثابت ہوا۔ پانی کے چشمے، پہاڑی پناہ گاہیں اور نسبتاً محفوظ گزرگاہ ہونے کی وجہ سے مسافر اسی راستے کو ترجیح دیتے تھے۔ گندھارا تہذیب کا دور، جب گندھارا تہذیب اپنے عروج پر تھی تو مارگلا درہ تجارت، مذہبی سفر اور ثقافتی رابطے کا اہم راستہ بن گیا۔ ٹیکسلا جیسے علمی اور مذہبی مراکز سے آنے جانے والے تاجر، راہب، طالب علم اور مسافر اسی راستے سے گزرتے تھے۔ بدھ راہب اسی درے سے سفر کرتے ہوئے مختلف علاقوں تک مذہبی تعلیمات پہنچاتے تھے۔ فارسی اور یونانی دور، جب فارسی سلطنت نے اس خطے تک رسائی حاصل کی تو مارگلا درہ فوجی اور انتظامی نقطہ نظر سے اہم بن گیا۔ بعد میں جب الیگزینڈر دی گریٹ برصغیر کی طرف بڑھا تو اس کے لشکر نے بھی اسی خطے کے پہاڑی راستوں کو استعمال کیا۔ اگرچہ مختلف تاریخی روایات میں راستوں کے بارے میں اختلاف ملتا ہے، لیکن مارگلا کا علاقہ اس دور میں اہم فوجی گزرگاہوں میں شامل تھا۔ موریہ اور کشان دور موریہ سلطنت اور بعد میں کشان حکمرانوں کے زمانے میں یہ راستہ مزید محفوظ اور مصروف ہو گیا۔ تاجر قافلے، مذہبی شخصیات اور سرکاری نمائندے اسی درے سے گزر کر مختلف علاقوں تک پہنچتے تھے۔ ریشم، مصالحے، دھاتیں، قیمتی پتھر اور دوسری اشیاء انہی راستوں کے ذریعے منتقل کی جاتی تھیں۔